دو اسکول یہاں پر نامپلی حلقے میں کام کر رہے ہیں، جس میں 1502 بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں. اس کا خرچہ ہوا ہے 27 کروڑ 90 لاکھ روپئے. پھر امام معظم کو جو تنخواہ مل رہی ہے، امام معظم کو آواز مت بڑھائیے، امام معظم کو 106 امام معظم کو ماہانہ تنخواہ مل رہی ہے. پھر آسرا پینشن ہے 9250 لوگوں کو، اور آسرا پینشن میں ہر مہینہ 2 کروڑ 5 لاکھ روپے آسرا پینشن کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. اب تک 215 کروڑ ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ مجلس کا کارنامہ ہے، اور بلا لحاظ مذہب و ملت مجلس کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اویسی پورہ میں یہ کاموں کی لسٹ ہے، جہاں پر چاچا نہرو پارک کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے 2 کروڑ کی لاگت سے. سی سی روڈ نہرو نگر میں ہاؤس نمبر 10413/10/B1 سے ڈالی گئی 6,25,000. وی ڈی سی سی روڈ 555 ہوٹل جنکشن سے MGR روڈ 50 لاکھ کی روڈ ڈالی گئی. ایک نئی سی سی روڈ ڈالی گئی، وہ 10,80,000 کی لاگت سے. یہ مختلف کاموں کی فہرست میرے پاس ہے. چاچا نہرو پارک کے پاس 450 mm ڈیا RCC پائپ لائن یہاں پر ڈالی گئی. تلسی ہائی اسکول کے پاس VDCC روڈ ڈالی گئی، اور مسجد حرمین ماساب ٹینک کے پاس CC روڈ ڈالی گئی. گارڈن ٹاور کی گلی میں طاہر کرانہ سٹور کے پاس 11 لاکھ کی CC روڈ. ماساب ٹینک جنکشن پر پبلک ٹوائلٹس ہیں، بیت الخلاء ہیں، ان کو اچھا کیا گیا. پھر مسجد حرمین کے پاس 6,40,000 کی ایک روڈ ڈالی گئی. تو کل 4 کروڑ کے روڈز کے کام ہوئے. پھر واٹر اور ڈرینیج کے بھی کام ہیں. پوری فہرست میرے پاس ہے، جس میں خضرا مسجد کے پاس پائپ لائن ڈالی گئی قریب 40 لاکھ کی. محمود بھائی کے گھر سے طاہر کرانہ سٹور 27 لاکھ کی لاگت سے اور 10 لاکھ کی لاگت سے کام ہوا. گورنمنٹ سکول مرچی کی بنڈی تک 18 لاکھ کی لاگت سے ڈرینیج، واٹر اور ڈرینیج کا کام ہوا. تو یہ تمام ماشاءاللہ سے ترقیاتی کام ایک لمبی فہرست ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیجئے تاکہ کانگریس والے کچھ دیکھ سکیں. مگر کانگریس کے کینڈیڈیٹ کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. میں اس لیے میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. نامینیشن فارم جو ڈالے انہوں، نامینیشن فارم میں انہوں یہ بھی نہیں لکھ سکے کہ کون سے سکول میں پڑھے. لکھنا پڑتا وہ، میں کون سے سکول میں پڑھا، ڈگری کہاں ہوا، کہاں سے لیے، کون سے سکول میں پڑھے بھی نہیں لکھے. اور ماشاءاللہ سے اتنے عقل مند ہیں انہوں، اللہ ان کے عقل میں اور اضافہ کرے کہ ان کے پاس بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، مگر بیوی کا لون ہے. لون اکاؤنٹ ہے تو لون ملتا نا، تو وہ بھی نہیں ہے. نامینیشن میں ہے، یہ آپ دیکھ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو. آپ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ پوچھ لو میں کیسا غلط بولے. تو جو کینڈیڈیٹ اپنے کون سے سکول میں پڑھا وہ نہیں لکھ سکتا، اپنا بینک کا اکاؤنٹ نہیں لکھ سکتا، وہ نامپلی کا الیکشن کیسے جیتے گا؟ 3 مرتبہ اگر ہارا تو انہی وجہ سے ہارا ہے، اور انشاءاللہ 4تھی مرتبہ بھی انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے اس کو شکست دیں گے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس نے ایک اچھے امیدوار کو آپ کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے. ماجد حسین 2 مرتبہ کے کارپوریٹر رہ چکے ہیں. ماجد حسین حیدرآباد کے 3 سال میئر تھے، اور ماجد حسین جب حیدرآباد کے میئر تھے تو آپ دیکھیں ہوں گے حیدرآباد میں ایک انا پورنا اسکیم ہے 5 روپیز کی، 5 روپے کا لیبر لوگ کھاتے، آپ دیکھیں گے 5 روپے دے کے. وہ اسکیم ماجد حسین شروع کیے تھے جب میئر تھے. 5 روپے کی اسکیم شروع کرنے والے کا نام ماجد حسین ہے. آج وہ اسکیم شروع کرے، آج کئی غریب جو ہے بیچارے 5 روپے میں گرم گرم کھانا مل جاتا ان کو. پھر واٹر پلانٹ آپ 5 روپے ڈالو 11 لیٹر صاف پانی نکلتا. یہ بھی ماجد حسین میئر جب تھے شروع کیے. تو آپ ایک قابل آدمی کو
ایک کمیٹڈ آدمی کو آپ یہاں کا MLA بنائیے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ماجد حسین نامپلی اسمبلی حلقے کو ایک ماڈل اسمبلی حلقہ بنائے گا. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں, BJP کے کینڈیڈیٹ ہیں, BJP کے کینڈیڈیٹ تو خالی غائب ہے. ان کے ایریا میں ہم دورہ کرے تھے آج, تو میں لوگوں کو پوچھا کہاں ہے ان کا گھر, تو بولے ہمارے کو بھی نہیں معلوم صاحب, یہی رہتا ہوں. مگر بعد میں معلوم ہوا کہ BJP کا کینڈیڈیٹ کانگریس کے ساتھ ملا ہوا ہے, کانگریس کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے ہم کو ذرا ہوشیار رہنا ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ BJP ان کو سپورٹ کر رہی, اور کانگریس کینڈیڈیٹ کے آپ ویڈیوز تو دیکھے ہوں گے. انہوں ایک ویڈیو میں بول رہے کہ یہ نامپلی میں 2 لاکھ مسلمز رہتے, 1,50,000 فینیٹک مسلمز رہتے. آپ کسی بھی ریلیجن کے لوگوں کو فینیٹک نہیں بول سکتے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پرائیڈ رہتا, ایک عزت رہتی. آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے. تو یہ آدمی آج غرور تکبر میں ڈوب کر انہوں ابھی سے بول رہے کہ میں جیت گیا. نہیں, ان کے لوگ بول رہے جیت گئے. ملا جیت گئے تو پھر دولہے بن کے بیٹھ جاؤ, کیا کرتے نکل لو گھر میں سے. یعنی اتنا غرور ہے ان میں. تو یہ آپ کو نامپلی کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ان کا پولیٹیکل جرنی ہے, انہوں کلاٹی ماسٹر ہے, کدھر بھی پلٹ جاتے انہوں. شروع کیے چرنجیوی کے ساتھ, چرنجیوی پسند نہیں آیا تو اس سے بڑا ایکٹر چندرا بابو نائیڈو کے پاس چلے گئے. انہوں پسند نہیں آیا تو انہوں کانگریس میں چلے گئے. اب کدھر جاتے نہیں معلوم. تو مجلس کا دیکھو آپ, مجلس کا کمٹمنٹ دیکھو آپ. وراثت صاحب MLA تھے, ہم ان کی جگہ پر جعفر حسین کو دیے. وراثت صاحب پارٹی نہیں چھوڑے, آج بھی پارٹی میں ہے. جعفر حسین کو ہم چینج کرے, جعفر حسین پارٹی نہیں چھوڑے, ہم ان کو یاقوت پورہ دیے. ماجد کو 2 مرتبہ نہیں دیے, اب دیے ماجد کو, مگر ماجد پارٹی میں ہے. تو کمٹمنٹ ہے ان لوگوں کو پبلک کی خدمت کرنے کا. یہاں پر کیا ہے کہ بس اپنے آپ کو, سیلف کو, بس میں یاقوت پورے کی عوام جنتا کیا کرنا, پھر یاقوت پورے کی جنتا کو کیسے, ہمارے نامپلی کی جنتا کو کیسے فائدہ ہونا, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور جہاں جا رہے بول رہے ہم وہ کریں گے, یہ کریں گے, ایسا کریں گے, کچھ نہیں کرتے. اس دیش میں اگر آج لوگ پریشان ہیں, غریب پریشان ہے, دلت پریشان ہے, مسلم السنکھیک سماج پریشان ہے, بیکورڈ کلاس پریشان ہے, تو کانگریس کی دین ہے. یہ 50-55 سال تو کانگریس کی حکومت رہی, لوگ ان سے بیزار ہیں. اور کانگریس کا جو تلنگانہ کا جو ادھیکش ہے, جو پریزیڈنٹ ہے, انہوں RSS سے نکل کر آئے سو ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے کہ انہوں بڑی بڑی باتیں کرتے, بڑے بڑے کام انہوں بولتے رہتے. تو ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور آخری بات آپ سے یہ بول کر رخصت ہو رہا ہوں کہ کیوں آپ MIM پارٹی کو ووٹ دیں. ایک تو ہم کام کروائے. کووڈ میں, جب کووڈ میں کوئی نظر آیا آپ کو, کووڈ میں یہ نمونہ نظر آیا آپ کو, نہیں تھا انہیں. کدھر بیٹھا تھا نہیں معلوم, 2 سن گلاسز لگا کے بیٹھا تھا سنا میں. مجلس کے لوگ تھے, ظفر, ماجد حسین, ہمارے قاسم, لال ٹیکری کے کارپوریٹر, مجلس کے تمام, محمود انجینئر, یہ غریبوں کو آکسیجن لے جا کر گھر پہ دے رہے تھے. نامپلی کے آکسیجن ختم ہوا, پھر لے جا کر دے رہے تھے. کئی مرتبہ, 2 مرتبہ کووڈ ہوا ان لوگوں کو, مگر عوام کی خدمت کرنا, عوام کو ہیلپ کرنا, یہ ہمارا مقصد تھا. الیکشن اب آیا تو سب دولہے بن کے آ رہے, میرے کو ووٹ دے دو, میں ایسا کروں گا. ارے جب برا وقت کووڈ کا تھا تو کہاں تھے لوگ؟ نہ BJP تھے. میں کئی ایسے ہمارے ہندو بھائیوں کا ڈیتھ ہو گیا تھا, ان کو انتم سنسکار کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. میں فون کر کے بولتا تھا جن جگہوں پر یہ وہ ہوتا کام, وہاں فون کرتا تھا میں. ہمارے لوگ جاتے تھے وہاں پہ.
قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی تو ہم قبرستان کی زمین علیحدہ انتظام کرے تھے بارکس کے آگے فقیر ملا کے قبرستان میں. یہ MIM پارٹی کا کمٹمنٹ ہے. اور یہ بی جے پی کانگریس صرف بدنام کرتی ہے MIM کو کہ ہم ہندوؤں کے خلاف ہے, دلتوں, کچھ نہیں ہے. جب مجلس کو جس وقت GHMC نے تھا, حیدرآباد میونسپل کارپوریشن تھا, 5 سال مجلس کو میئر کا موقع ملا. 5 سال میں مجلس 3 بار دلتوں کو میئر بنائی تھی, پرکاش راؤ صاحب کو, عالم پلی پوچیا کو, ستنارائن صاحب کو. یہ مجلس کا کمٹمنٹ رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن ایک ووٹ نکل کر پتنگ کے نشان پر ڈالیے. ایک قابل کمیٹڈ آدمی کو, ایک خدمت گزار کو آپ نامپلی کا MLA منتخب کریے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بڑی کامیابی سے اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پہلے سے زیادہ ہمارے دلت بیکورڈ کلاس کے نوجوان آج ہمارے ساتھ میں ہیں. آج صبح میں ہم لوگ کون سا ایریا میں گئے تھے؟ سیتارام باغ کے ایریا میں گئے تھے. میں سیتارام باغ کے گنگا پتر سنگم کے لوگوں کو وعدہ کر رہا ہوں کہ ان کے کوارٹرز کو گاندھی بھون کے پاس بنانا ہے. ماجد حسین کے جیتنے کے بعد انشاءاللہ ہم بنائیں گے. دوسرا, میں وہاں کے ہمارے دلت بھائیوں کو, بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کو جو زمین کا ریگولائزیشن کا مسئلہ ہے, ہم لڑ کے انشاءاللہ تعالی ریگولائزیشن کے مسئلے کو حل کرائیں گے. وہاں پر 2 اہم پرابلمز ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ماجد حسین کے MLA بننے کے بعد میں پرسنل انٹرسٹ لے کے وہ کام کراؤں گا. اور تیسرا, بوجا گٹا پہ جو شیواجی نگر ہے اور 2 علاقے ہیں, وہاں پر جو ہاؤسنگ کا کام رکا ہوا ہے, تھوڑے بن گئے بلاکس, اس کو بھی ہم مکمل کرائیں گے. اور وہاں پر 500 ایسے میک شفٹ سٹرکچرز میں لوگ رہ رہے, وہ انسان کے رہنے کے قابل کی جگہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام ہم ٹاپ پرائرٹی پہ کرائیں گے. بلکہ میں تو بوجا گٹا کی جنتا کو یہ بول کے آیا ہوں, بوجا گٹا میں جو شری رام نگر ہے, شیواجی نگر ہے, وویکانندا نگر ہے, کہ ماجد حسین کا رزلٹ آئے گا 3 تاریخ کو, اور 4 تاریخ کو ماجد آ کے آپ کو بوجا گٹا میں آپ کا شکریہ ادا کریں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ ساتھ دیں گے. اپنے ووٹ کو استعمال کریے, بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کو استعمال کریے. ہرگز ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیجیے جو صرف اپنے انا کے لیے, اپنی انفرادیت کو بڑھانے کے لیے, عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے, انفرادیت کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. آپ کو ایک ایسی آدمی کو MLA بنانا ہے جو آپ کے درمیان میں رہے گا. آپ رات کے اندھیرے میں ماجد کو بلائیں گے, ماجد دوڑتا آئیں گا انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس. اگر آپ صبح کے اولین وقت میں ماجد کو بولیں گے آپ آؤ, ماجد دوڑتا ہوا آئیں گا. اور آپ لوگ دیکھ چکے اس کی ایک مثال, آپ لوگ دیکھ چکے کہ ماجد اور مجلس کے لوگوں میں کتنا کمٹمنٹ ہے. افسوس ہے کہ بازار گھاٹ میں 9 لوگوں کی موت ہوئی وہ آگ لگنے سے. الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہے ماجد, 15-20 منٹ کے اندر ماجد وہاں پر پہنچ گیا. اور ماجد کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے تھے, سنوبر کو, ابرار کو, عمران کو, ہمارے کارپوریٹر صاحب کو, کہ بھائی صاحب جان بچاؤ, یہ مت دیکھو کون ہندو مسلمان ہے, کچھ بھی کرو نکالو لوگ. تو پہلے بچے کو جو نکالے, پہلے بچے کو جو فائر سروس نکالے, وہ ہمارے ہندو بھائی کا 18 مہینے کا بچہ تھا جس کو مجلس کے اراکین جان بچائے. میرے بھائی یہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. انہوں تو خیر رات میں ٹانک پی کے سو گئے ہوں گے, اٹھتے نہیں. ان کی صبح دوپہر میں ہوتی, ان کی دوپہر رات کے 1 بجے ہوتی. تو ایسے لوگوں کو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ سے میری اپیل ہے کہ پورے نامپلی کی عوام آپ ماجد پہ بھروسہ کریے. دارالسلام کو آپ آ سکتے, میرے پاس آ سکتے. میں بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں, آپ ان کے جھوٹوں کے پروپیگنڈے پر مت جائیے. مجلس آپ کے درمیان میں تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ مجلس آپ کے عوام کے درمیان میں رہے گی. اور میرے لیے اویسی پورا ایک بڑی, میرے پرسنلی میرے لیے بڑی تاریخی جگہ ہے. آپ لوگ شاید نہیں جانتے, ڈاکٹر وزارت رسول خان کا ایک بائی الیکشن ہوا تھا.
میرے خیال سے 84 میں تھا، ہاں 1982 میں تھا. تو اس زمانے میں میری زیادہ عمر نہیں تھی. اب عمر نہیں بول سکتا میں، آج کل داڑھی وائٹ ہو رہی، تو 12 کم عمر تھا، ابھی بھی کم عمر ہوں، ہمیشہ رہوں گا الحمدللہ. تو بہرحال جو بھی عمر تھی تو یس آلویز ینگ، ایور ینگ. خیر وہ ایج از ان دا مائنڈ جو بولتے. بہرحال میں زندگی کی پہلی تقریر اویسی پورے میں کیا تھا، اسی جگہ پر میں تقریر کیا تھا. شاید یہ جگہ ہوں گی یا میں نے اس جگہ آگے ہوں گی، مگر اویسی پورے میں پہلے میں کھڑے ہو کے 5 منٹ کی تقریر کیا تھا. اور لوگ ہمارے کو بولتے نا میاں شاید ایک چڑھا دیا، آپ تقریر کرو آپ کرو. تو میں 3-4 منٹ تقریر کیا. اس کے بعد ہمارے والد کی جو فائرنگ سنا ہوں میں نے 2 دن تک گھر سے نہیں نکل سکا میں. تو خیر الحمدللہ یہ جگہ مجھے یاد ہے، آپ یاد ہیں، یہاں کے بزرگ مجھے یاد ہیں، یہاں کے ذمہ دار مجھے یاد ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے ہمیشہ مجلس کا ساتھ دیا، مجھے وہ آپ کا شکریہ ادا بھی کرنا ہے. مگر اب کے الیکشن میں ہم کو بڑی تعداد میں نکل کر ایک ووٹ کو استعمال کر کے ماجد حسین کو ایک بہترین MLA ثابت ہوگا. آپ سے میری اپیل ہے، تمام ووٹر سے، تمام رائے دہندگان سے، چاہے آپ مسلمان ہو، دلت ہو، بیکورڈ کلاس ہو، جو بھی ہو، نامپلی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، نامپلی میں پیس کو رکھنے کے لیے، امن رکھنے کے لیے، نامپلی کو اور اونچائی پہ لے جانے کے لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے، اپیل ہے کہ نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے، اسی لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تھوڑا راستہ دے دیجئے. السلام علیکم.